اپنے دماغوں کو نجف کے آستانے تک لے جائیں تو پھر میں وہ جملہ کہوں جو آج کی مجلس کے لیے میں سوچ کر آیا، جو عرض کروں توفتاً تمام مسلمانوں کو دے کر جاؤں کہ دیکھو حسین کی مجلس سے کون سا رزق ملتا ہے۔ تمام مسلمانوں کی بہت توجہ۔ اب صرف ملت مسلمہ کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جیسا عمل ویسی جزا، اچھا عمل اچھی جزا، برا عمل سزا، برے عمل کی سزا، اچھے عمل کی جزا۔ لیکن دوستو یہ ہمارے لیے ہے جن پر شریعت لاگو ہے، شریعت دینے والوں کو خدا عمل کے نتیجے میں رتبے نہیں دیتا۔ اگر عمل کے نتیجے میں شریعت دینے والے معصومین کو خدا رتبے دینے لگے تو صاحب آدم نے کیا عمل کیا؟ میں ابھی علی کی بات کہاں کر رہا ہوں، محمد آل محمد کی بات کہاں کر رہا ہوں؟ ابھی تو مجھے آدم سے نوح پر آنا ہے، نوح سے ابراہیم پر آنا ہے، ابراہیم سے موسیٰ پر آنا ہے، موسیٰ سے عیسیٰ پر آنا ہے۔ یہ ساری شریعتیں بیان کرتے ہوئے پھر ختمی مرتبہ تک آؤں گا انشاءاللہ، پھر کچھ عرض کروں گا بہت سے مرحلے۔ ابھی آپ صرف اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لیں کہ اگر ہر عمل کی جزا کی وجہ سے آدمی کو بلندی ملتی ہے تو وہ ہم ہیں۔ اچھا عمل کریں گے اچھی جزا ملے گی، برا عمل کریں گے سزا ملے گی۔ یہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم پر شریعت نافذ ہے، لیکن معصوم شریعت لے کر آتا ہے۔ اسے خدا جب صاحب شریعت بناتا ہے تو اس کے عمل کا انتظار نہیں کرتا، اس کی تخلیق میں فضیلتیں دے دیتا ہے، اور اس کی فضیلتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پروگریس نہیں ہوتی۔ پروگریس ہوتی ہے ہر اس عمل میں، اس شے میں، اس وجود میں جس میں بنیاد میں کوئی نقص موجود ہو، اس میں ارتقا ہے۔ جو ایولیوشن تھیوری ہے نا آپ کی، ارتقائی تھیوری، اس تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی کمی ہوگی نا وہیں تو ارتقا ہوگا نا۔ اور خدا جی نے معصوم بنائے، ان میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر ان میں کمی تو نہیں ہے۔ دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، پھر ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے جنہیں سواری سے شریعت بنائے۔ اب ذہن میں رہے شریعت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیے، اگر عمل کے نتیجے میں آدمی کو، انسان کو بہت توجہ، عمل کے نتیجے میں معصومین کے درجے بڑھائے جاتے ہیں، عمل کے نتیجے میں بڑھائے جاتے ہیں، بلکہ لوگ تو ابھی تک بڑھا رہے ہیں، آدم تو آدم، لوگ تو خاتم النبیین کے درجے ابھی تک بڑھا رہے ہیں، حالانکہ خدا تو اعلان بھی کر چکا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خدا معراج کی آیت بھی نازل کر چکا۔ خدا قسمیں کھا کر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ سورہ نجم میں خدا پیغمبر کے مقام بلند کو بتا بھی چکا کہ وہ دنا کی منزل پر گیا، فتدلی کی منزل پر گیا، قاب قوسین و ادنی کی منزل پر گیا۔ یہ دو کمانوں یا اس سے کم کے فاصلے رہ گئے، نہ اس کی پلک جھپکی، نہ وہ جھجکا، نہ وہ ڈرا، نہ درمیان میں فرشتہ، نہ راستے میں کوئی کمی۔ وہ فضا سے گیا، وہ ہوا سے گیا، وہ خلا سے گیا، وہ قرہ باد سے گیا، وہ قرہ جماعت سے گیا، وہ کشش ثقل سے نکلا۔ نہ ہوا نے اس پر اثر کیا، نہ خلا نے اسے ہلکا کیا، نہ خلا نے اسے ہلکا کیا، نہ آگ نے اسے تپایا، نہ سردی نے اسے ٹھٹرایا۔ وہ نور تھا، اپنے مرکز کی طرف چلا گیا، درمیان میں فرشتہ بھی رہ گیا، بحر نور کے اس پار بھی چلا گیا، مقام محمود پر بھی میرا رسول چلا گیا، مقام محمود پر میرا رسول چلا بھی گیا۔ اور میرا رسول آج سے 1400 برس پہلے مقام محمود پر جا بھی چکا، اور ہمارا پاکستان کا شریعت مآب ٹیلی ویژن ہر خبر نامے سے پہلے یہی دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارے رسول کو پہنچا دے اس مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا۔ توجہ ہے، یہ عجیب دعائیں ہیں جو دی جا رہی، یہ شریعت مآب ٹیلی ویژن ہے۔ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ، اور پہنچا انہیں اس مقام محمود پر، یعنی ابھی پہنچے ہی نہیں، ان کی دعا سے پہنچیں گے۔ یہ شریعت آ رہی ہے، یہ شریعت آ رہی ہے۔ یہاں بھی تک ہر
خبر نامے سے پہلے یہی دعا کی جاتی ہے. تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں پہنچا دے انہیں مقام محمود. ان کے کہنے سے جائیں گے جب جن کا نبی ہمارے کہنے سے، ان کے کہنے سے مقام محمود تک پہنچے اور 1400 برس میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں. اس لیے مسلسل دعا ہو رہی ہے. تو پھر وہ مسلمانوں کا نبی تو نہیں ہے جو پلک جھپکنے میں گیا بھی اور آ بھی گیا، جو کائنات کی گردشیں روک کر، صلوات بھیجے نا محمد، کائنات کی گردشیں روک کر پہنچے اس مقام محمود پر. توجہ ہے نا جان محترم؟ ذرا سا اس امر پر اور آپ توجہ فرما لیں. تو یہ پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن لوگ اس امر پر اور غور کر لیں کہ آدم نے ابھی کون سا عمل کیا ہے. آدم نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نبوت کا اعلان کیا، نہ کوئی شریعت پہنچائی، نہ کسی کو مسلمان کیا، نہ زمین پر آئے، نہ کوئی مصیبت اٹھائی، نہ کوئی عبادت کی، کچھ بھی تو نہیں کیا. بنے اور مسجود ہو گئے، بنے اور کائنات کی ساری قوتیں ان کے سامنے جھک گئیں. تو کس عمل کا اظہار کیا؟ آخر کس عمل کا کہ آدم کو اتنی بڑی عزت ملی جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی؟ شریعت کا مفہوم سمجھ تو لو، پہلے شریعت کا مفہوم سمجھو. آخر آدم نے کون سا عمل کیا؟ عزیزو، آدم نے عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، نہ تبلیغ کی، نہ کسی کو مسلمان کیا. ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آدم کو یہ عزتیں ملتی. آدم نے صرف اتنا کہا کہ جب پروردگار نے حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ اسماء تم ان فرشتوں کو بتاؤ، تو جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں حوالہ دے رہا ہوں، جو انتہائی محکم ترین مفسر ہیں ملت مسلمہ کے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بار بار سرکار جلال الدین سیوطی نے کہا، ایک جملہ کہا کہ جب اللہ نے ارشاد کیا کہ اے آدم ان فرشتوں کو یہ اسماء بتاؤ، تو آدم نے سر جھکا کر کہا پروردگار اے میرے مالک، اب عمل کوئی نہیں کیا، عمل نہیں کیا، ایک جملہ کہا ہے، سجدہ بھی ابھی نہیں ہوا. جلال الدین سیوطی کہتے ہیں آدم نے ایک جملہ کہا پروردگار انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا انت، پروردگار میرے مالک انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر ھذا فاطمہ انت المحسن ھذا حسن انت قدیم الاحسان ھذا حسین. پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو قدیم ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم ہے، یہ حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسین ہے. ادھر پنجتن کے الفاظ، پنجتن کے اسماء گرامی، ادھر یہ 5 حرف آدم کی زبان پر جاری ہوئے، ادھر سارے فرشتوں نے بلا چونو چرا سجدہ کر لیا. تو آدم نے پیدا ہوتے ہی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، اپنے عقیدے کا ٹھہرے ابھی اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ میں پنجے تنی ہوں. آدم نے اپنے پنجے تنی ہونے کا اعلان کیا. یہیں سے شریعت کی ابتدا ہوئی ہے کہ آدم نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. 10 کروڑ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں پر طنز کرنے والے یزیدیوں، ذرا سوچ سمجھ کر حسین کے عزاداروں کو، جس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں، سوچ سمجھ کر پنجے تنیوں کو کچھ کہا کرو، ذرا ذہن میں رکھا کرو تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا. یہ ہے